واقعہ ہے قرآن کا، پوری سورت سورہ کاف ہے نہیں ہے، سورہ کاف ہے، اور قرآن کے اندر ایک مضبوط بات ہے نا، قرآن میں جو چیز ہو پھر وہ ایسا ہے پتھر پہ لکیر ہے، نہ اس سے دائیں نہ بائیں، جو قرآن کے اندر موجود ہے وہ ظاہری ہے، اس میں شک بھی نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر جو اصحاب کہف کا واقعہ، وہاں ایک نقطہ سمجھنے کی بات ہے کہ ایک ایسی جماعت جنہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار کے اندر پناہ لی، اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر کر دیا، اور خالی ان کا ذکر نہیں، ان کے ساتھ جو کتا جو ان کی صحبت میں رہا وہ کتے کا بھی ذکر ہوا، اور حتیٰ کہ یہ فرمایا کہ یہ کتا جو صحابہ کہف کی صحبت میں، نیک لوگوں کی صحبت میں رہا، اللہ نے اس کو بھی محشر کے دن اٹھا کے انسانی شکل کے اندر جنت پہ ڈال دیتا ہے، کہ کتا اگر نیک کی صحبت میں آتا ہے تو اللہ اس کو بھی کامیاب کر دیتے ہیں۔ تو اصحاب کہف یہ پہلے انبیاء کے دور کے لوگ تھے، تو آج کے جو لوگ اور آج کے جو اولیاء ہیں جو اس امت کے اندر، اور ان کی نسبت براہ راست کن سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، تو سوچے کہ ان کی صحبت میں کتنا اثر ہوگا۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کی صحبت میں اور اہل نسبت کی صحبت میں دل اور زبان دونوں کو قابو میں رکھو، دل زبان، اور پھر آپ اپنے طلب کے ساتھ آؤ، اللہ آپ کے باطن کو روشن کر دے گا انشاءاللہ۔ یہ ایسا نور ہے، اور یہ کوئی آج کے نہیں ہے، سلاسل صدیوں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس کے اوپر جو نام ہم دیکھتے ہیں یہ نسبت کی وجہ سے لگائے جاتے ہیں، ورنہ جو ہمارا سلسلہ نقشبندی ہے یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو سینے سے لگا کے وہ تمام باطنی کمالات منتقل کر کے اور وہ فیض قیامت تک جاری کر دیا، اور یہی سلسلہ نقشبندی ہے۔ پھر اس طرح سلاسل ہے، تو یہ ہم جو جڑتے ہیں نا جہاں بھی اللہ والوں کے پاس، یاد رکھنا ہماری اپنی ذات کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نقص ہوگا، کوئی خلل ہوگا، کوئی مسئلہ ہوگا، کہ ہمیں کسی اللہ والے کی صحبت میں جائیں اور آگے ہم یہ نہ کہیں کہ ہمیں یہاں فائدہ، یہاں کچھ نہیں، وہ ہمیں نہیں ہوا، کوئی ہماری کوتاہی تھی، کوئی ہماری بے ادبی کی وجہ سے، ورنہ وہاں ایک الگ نور ہوتا ہے، ایک الگ روشنی ہوتی ہے، وہاں اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی کہ ایک بندہ بیٹھا ہے، اس کو کوئی پنکھا کرتا ہے ہوا، تو اس کے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی وہ ہوا لگ رہی ہوتی ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت کی مثال اور ان کے قلب کی مثال ایسی ہے کہ جب آسمان سے بارش برستی ہے تو پوری زمین کیا ہو جاتی ہے؟ پاک صاف، جب بارش برستی ہے، اور جب سورج نکلتا ہے تو سورج اپنی تپش سے اس زمین پہ جو موجود گند ہے سب جلا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کی صحبت بھی ایسی ہے، اللہ کے جو مقرب ہیں، کہ جب وہاں انسان آتا ہے تو وہاں جو اللہ کی رحمت برستی ہے، اس رحمت کے برسنے کی وجہ سے دل کے گند صاف ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ والوں کے قلب پہ نسبت کا نور ہوتا ہے، اس نور کی برکت سے جب وہ روشنی ہمارے سینوں میں پڑتی ہے تو ہمارے دل اللہ چمکا دیتا ہے، دل کی دنیا آباد کر دیتا ہے۔ وہ عیب، وہ گناہ جسے ہم عام حالت میں گناہ نہیں سمجھتے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا ہماری زندگیاں کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، کس رخ پر جا رہی ہے، کہاں کوتاہی ہے، کہاں کمی، وہ تمام کی تمام اللہ ہماری نگاہوں پہ لے آتا ہے جب ہم کسی نیک صحبت میں جاتے ہیں، جب ان کا فیض ہمارے سینے کے ساتھ لگتا ہے، اسی وقت ہمارے سمجھے کہ طبق چاروں روشن ہو جاتے ہیں، اور ہماری زندگی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ بھئی ہم غلط جا رہے تھے، یہ غلط کر رہے تھے، یہ غلط کر رہے تھے، ایک نرمی آ جاتی ہے، توبہ کا دل کرتا ہے، نیکی کا دل کرتا ہے، نیکی کا جذبہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والوں کی جو صحبت ہے نا وہ بہت با اثر ہوتی ہے، اور اسی صحبت کو استقامت کے ساتھ ہم رکھیں تو ایسا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہتے رہتے ان سے ہمیں ایک محبت سی ہو جائے گی، اور اس محبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ نسبت کا نور ہمیں بھی عطا فرمائے۔